أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. کلسہ کریمہ پر مفصل گفتگو ہو چکی. اس کے آخری الفاظ جو ہیں واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالی بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بعض مترجمین نے یہ لکھ دیا کہ اللہ مکر کرنے والا ہے. یہ ذہن میں رہے، عربی زبان میں مکر کا معنی اور ہوتا ہے جی، ہماری زبان میں مکر اور ہوتا ہے. عربی زبان میں یعنی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو گئی تو پھر معنی وہ والا نہیں کریں گے جو عوام کی طرف نسبت کرتے ہوئے کرتے ہیں جی. جیسے کوئی بندہ بہانے خور ہو، اس کو کہتے ہیں جی مکر کر رہا ہے بندہ جی. اب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی وہی لفظ بولنا شروع کر دے، اللہ مکر کر رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کئیوں نے یہ لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو جی. تو یہ الفاظ جو ہیں یہ بارگاہ اقدس کے خلاف ہیں جی، اس کے ادب کے خلاف ہیں. اس طرح کے الفاظ جو ہیں نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف بولتے ہوئے ذرا دھیان کرنا چاہیے. بہرحال اس آیت کریمہ کے آخری حصے کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی ہے جی. اللہ اکبر. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی آپ اگر غار سور پہ اللہ تعالیٰ لے جائے آپ کو، آپ جائیں وہاں پر. اب تو خیر انہوں نے دو راستے بنا دیے ہیں غار کے نا، دو راستے بن گئے، ایک جانے کا اور ایک آنے کا. پہلے آج جو جانے کا راستہ ہے اندر داخل ہونے کا راستہ ہے، پہلے یہی راستہ تھا جی. اسی کے اوپر ہی کھڑے ہو کر جب دیکھتے تھے سیدھا. اب تو خیر مسجد حرام شریف جو ہے نا یہ اونچی ہو گئی ہے، لوگوں کی کثرت کی وجہ سے انہوں نے اونچی کر دی ہے، اور کعبۃ اللہ جو ہے وہ اس سے نیچا ہو گیا ہے. وگرنہ یہیں پہ کھڑے ہو کر غار سور پر کھڑے ہو کر وہ سارے کا سارا کعبہ شریف نظر آتا تھا جی. اور یہ جو راستہ تھا بالکل آپ حیران ہوں گے، ابھی جو بالکل سامنے کا ایسا راستہ ہے نا وہ والا بھی انہوں نے کھلا کیا ہوا ہے، کشادہ کیا ہوا، خود کشادہ کیا انہوں نے. وگرنہ پہلے تنگ تھا یہ راستہ، بندہ ایسے کھڑا ہو کے ایسے نہیں جا سکتا تھا، لیٹ کے اندر جاتے تھے، لیٹ کے بندہ اندر جاتا تھا جی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیسا دقت والا معاملہ ہوگا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہماری عوام تو آج جاتی ہے نا، وہ جا کے جناب یہی سمجھتے بس جا کے 2 نفل پڑھے اور ہاتھ میں چپس لٹکائے ہوئے، دوسرے ہاتھ میں پیپسی کوک ہے، اور جا رہے ہیں وہاں 2 نفل پڑھے ہیں، نفل پڑھ کے جناب واپس آ گئے. ان کو سمجھ نہیں ہے بیچاروں کو، یار ہم جا رہے ہیں وہاں پہ، ہم ذرا تھوڑا سا یہ تو دیکھیں کہ کریم آقا علیہ السلام کیسے وہاں داخل ہوئے ہوں گے، کیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوں گے وہاں پر، اور کیسے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ بیٹھے ہوں گے اور آقا علیہ السلام نے ان کی گود میں سر مبارک رکھا ہوگا. وہ منظر تو سامنے لائیں. وہ کوئی نعت خواں بیچارے جاتے ہیں، نعتیں پڑھ کے ویڈیو بنا کے واپس آ جاتے ہیں. کہتا جی کیا بچا ہے آپ کو؟ جی ویڈیو بچی ہے ہمیں. تو بھائی جس لیے آپ جا رہے ہیں کم از کم تھوڑا سا تو ذرا منظر تو ذہن میں لائے نا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اب حدیث پاک دیکھیں. کریم آقا علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، مشرکین جو بالکل سامنے کھڑے ہیں. اب رب تعالیٰ کی خفیہ تدبیر دیکھیں کیسے ہے. جیسے اندر داخل ہوئے نا جی اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے جالا تن دیا، کبوتری کو کہا اس نے انڈے دے دیے. سبحان اللہ. یہ رب کی تدبیر ہے. اور تدبیر کی کتنی ہے؟ صرف اتنی کی ہے، وہ سارے گھر کے باہر کھڑے ہیں، حضور نے صرف ایک مٹھی مٹی پھینکی اس طرح، سارے اندھے وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہے حضور. یہاں پہ بالکل جناب ایک مکڑی کا جالا کتنا موٹا ہوتا ہے یار، ایک ہلکی سی مکھی داخل ہو جائے نا وہ بھی توڑ دیتی ہے اسے. تو اور انڈا اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، انڈا ٹکا دیا رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر، کبوتری بیٹھی ہوئی ہے اپنے انڈے کے پاس اور جالا وہاں کھڑا ہوا ہے.
کیا خوف تدبیر ہے رب تبارک و تعالی. اور حبیب کریم علیہ السلام اندر ہے جی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے, جگہ بالکل تنگ ہے, کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا نا یہ پھر ہمارے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیں گے. نیچے دیکھ لیا انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف تو یہ ہمیں بھی دیکھ لیں گے. یعنی کہ ایسی جگہ ہے وہاں پر, اگر آپ جا کے وہاں پر کسی بندے کو کھڑا کریں اور آپ جا کے نیچے لیٹیں اور لیٹ کر کے آپ دوسرے کو کہیں ہاں جی نیچے پاؤں کی طرف دیکھو, تو میرے جسم کا کون سا حصہ دکھائی دیتا ہے آپ کو, ہے جی. تو وہ یہ آپ کو وہاں پہ کافی ٹائم لگے گا صرف یہ کرنے کے لیے کہ کریم آقا علیہ السلام کیسے وہاں پہ تشریف فرما ہوئے. سمجھایا نا مسئلہ. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق ہے یار. غار ثور سے 3 گنا زیادہ چڑھائی ہے اس کی, 3 گنا زیادہ چڑھائی ہے اس کی, اور اتنی دشوار گزار راستہ ہے جی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے, اہل مکہ سے آج بھی آپ پوچھیں نا ہاں جی بتائیں یہاں پہ کون چڑھتا ہے اور جس کو توفیق نہیں ہوتی, تو اہل مکہ کہتے ہیں, تواتر سے یہ بات چلی آ رہی ہے اہل مکہ کے ہاں کوئی رافضی دشمن صدیق جو ہے وہ غار ثور پر چڑھ ہی نہیں سکا آج تک. سبحان اللہ. اندازہ لگائیں, دشمن صدیق جو ہے آج تک چڑھ ہی نہیں سکا. کیوں؟ وہاں پر نشان جاتے ہوئے ہیں تو صرف ابو بکر صدیق کے پاؤں کے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں کے نشان. اور یہ بھی یہاں پہ بھی ایک اشکال وارد ہو سکتا ہے کہ جناب پتھر پہ کون سا نشان ہوتا ہے پاؤں کا؟ مکے کے کافروں نے نشان ہی دیکھے تھے نا پاؤں کے. وہ ایسے کہ پہلے تو آقا علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں چلتے آ رہے ہیں, جیسے غار کے اوپر چڑھنے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا لیا. جہاں پہ اکیلے چڑھنا مشکل ہے وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں اور لے کر جا رہے ہیں اوپر. اور بعض جو ہے نا اہل سیر تو یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پورا پاؤں رکھ کے نہیں چلے جی, صرف جو ہے نا اپنی یہ انگلیاں اس طرح کر کے چڑھے اوپر. آج بھی حضور کے غلام جو ہے نا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کی بلندی دیکھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں جی, غار ثور پہ چڑھتے ہیں. ایک مائی خواتین جاتی ہیں وہاں پہ, آپ نے جو گئے ہیں انہوں نے دیکھی ہوں گی, خواتین چڑھ جاتی ہیں جی. وہ 10 منٹ چلیں گی, 10 منٹ بیٹھیں گی, 10 منٹ پھر چلیں گی, اس طرح کر کے وہ کافی وقت تو لگتا ہے ان کا لیکن پہنچ جاتی ہیں. ایک بوڑھی اماں نا جی وہ چڑھ رہی تھی, ایک عالم ہے وہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بوڑھی اماں چڑھ رہی تھی تو بڑی بالکل ضعیف, کہتے ہیں میں نے کہا اماں مر جائے گی تو نہ چڑھ اوپر. کہنے لگے چلو مر گئی تو یہی مروں گی نا, میں حضرت ابو بکر اور اپنے حبیب کو ڈھونڈ رہی تھی, ان کے قدموں کو نشان ڈھونڈ رہی تھی, مر گئی تو پھر کیا اسی میں مر جاؤں, میرے لیے یہی سارا کچھ ہے. اللہ اکبر. تو وہ غار جو ہے نا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے پاؤں کی طرف دیکھ لیا نا تو ہمارے پاؤں دکھائی دیں گے, ان کو ہمیں دیکھ لیں گے. یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر تیرا کیا خیال ہے, ہم 2 ہی بیٹھے ہیں, وہ تیسرا رب بھی ہمارے ساتھ ہے, تیسرا رب بھی ہمارے ساتھ ہے, پریشان نہ ہو. رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن بھیج دیا, فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. میں کہ وہ جو غار میں جب 2 بیٹھے تھے ان میں سے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے ابو بکر غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ اکبر. لصاحبہ ہی یا مبارکہ دیکھیں پورے قرآن نے جس کو صحابی کہا ہے نا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. ہاں پورے قرآن نے جسے صحابی کہا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. فقط اذ یقول لصاحبہ, جب وہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے تھے جی. اور یہاں پہ صوفیاء بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت ابو بکر صدیق نے دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ آ جاتے ہیں نیچے آ جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے, راستہ تو ایک ہی ہے آنے کا جس طرف سے ہم آئے ہیں. کریم آقا علیہ السلام نے ایسے اشارہ کیا نا جی, پہاڑ پھٹا, سامنے ایک سمندر دکھائی دیا, وہاں پہ کشتی ہے, وہاں پہ ملاح بیٹھا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے میں ابو بکر اگر یہ آتے ہیں تو ہم یہاں چلے جائیں گے. سبحان اللہ. اندازہ لگا, یہ وہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا عشق اسے وہاں لے گئے نا. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بات نقل کی ہے, حدیث پاک ماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ پیاس لگی ہے مجھے. حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا خود ہی تو میں حضور کو لے کے آیا ہوں, راستہ میرا دیکھا ہوا, علاقہ سارا میرا دیکھا ہوا, یہاں پانی ہے نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے میں جا ابو بکر غار کے دروازے پہ جا پانی پیا. حضرت ابو بکر صدیق باہر نکلے, باہر نہر جاری ہے وہاں پہ,
حضرت ابوبکر صدیق حیران ہوئے، پانی پی کے آیا، اتنا ٹھنڈا میٹھا پانی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، عرض گزار ہو یا رسول اللہ ایسا پانی تو میں نے کبھی نہ دیکھا ہے نہ پیا میں نے کبھی، اتنا لذیذ پانی، اتنا میٹھا پانی۔ میرے آقا علیہ السلام نے میں جب تو نے پیاس کا کہا نا، رب نے اسی وقت جبریل کو کہا ابھی جنت سے نہر کھود اور سیدھی غار ہرا، غار ثور کے دروازے پہ لے جا۔ حضرت ابوبکر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اتنا مقام ہے میرے رب کے ہاں؟ میرے آقا علیہ السلام نے میں ابوبکر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، رب تعالیٰ کے ہاں تیرا مقام بہت بلند ہے۔ جی اندازہ لگائیں جی، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ کاش کے سمجھ آ جائے حضرت ابوبکر صدیق کی ہیں۔ اور یار مالک جو ہے نا، مالک کسی کو اپنے اس طرح جپھے میں لے لے نا، کتا بھی اسے نہیں بھونکتا۔ ابوبکر صدیق تو آج تک 1400 سال ہو گئے آقا علیہ السلام کے سینے سے لگے ہوئے، تمہیں شرم ہی نہیں آتی حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں باتیں کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ خیر الماکرین، اللہ تبارک و تعالیٰ خفیت بہترین تدبیر فرمانے والا ہے، بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے نکالا میرے آقا علیہ السلام کو؟ پورے دشمن چاروں طرف گھیرے ہوئے، آقا علیہ السلام غار میں پہنچتے ہیں، دشمن بالکل دروازے پہ آ گیا، اور صرف ایک مکڑی کے جالے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کا منہ موڑ دیا، دشمن وہاں سے نکل گئے۔ جی اللہ اکبر۔ اور مزے کی بات دیکھیں، جب غار کے دروازے پہ گئے نا، حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غار میں بچھو چیزیں اس طرح کی نقصان دہ موذی جانور ہو سکتے ہیں، میں جا کے صفائی کر لیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق اندر گئے، اور حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا ابوبکر دشمن میرے ہیں اور تو اندر جا رہا ہے میں باہر ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے باہر اتنی دیر انتظار کر کے لوگوں کو بتایا، میں جب تک غار صاف نہ کرے ابوبکر میں وہاں نہیں جاتا، اس دل میں ابوبکر صدیق کی محبت نہ ہو وہاں بھی میں نہیں آتا، وہاں بھی میں نہیں آتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ابوبکر صدیق کا بندہ دشمن ہو؟ اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں نے اپنی کتاب تفسیر ناموس صحابہ میں بھی نقل کی ہے۔ ایک امام تھے بہت بڑے، یمن سے سفر کرتے مدینے آتے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر پہلے آقا علیہ السلام کی شان پڑھتے، نعت پڑھتے حضور کی، پھر حضرت ابوبکر صدیق کی شان پڑھتے، پھر حضرت عمر کی شان پڑھتے، پڑھنے کے بعد پھر جناب وہاں سے رخصت ہوتے۔ ایک بار ایک رافضی مدینے کا رہنے والا، اس نے آ کر کہا کہ آپ کی دعوت کرنی ہے میں نے۔ انہوں نے کہا مدینے کا بندہ ہے دعوت دے رہا ہے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کس عقیدے کا ہے۔ وہ چلے گئے مدینے کا سمجھ کے، وہاں گئے تو اس نے کیا کیا، زبان کاٹ دی ان کی، کہا کہ جا ابو بکر عمر کو کہے جن کی تو منقبتیں پڑھتا ہے نا انہیں کہو جوڑ دیں۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بزرگ جو ہیں روتے ہوئے زبان ہاتھ میں مسجد نبی شریف میں آئے، بیٹھے روتے روتے جناب وہیں پہ سو گئے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں، حضور تشریف لائے، میرے آقا علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا میں کہ تیری وجہ سے اس کی زبان کٹی ہے، تو ہی اس کے ہاتھ سے نکال کے اس کی زبان والی جگہ پہ جوڑ دے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے زبان کو وہیں پہ رکھی، وہ کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی زبان میرے ہاتھ میں نہیں، زبان والی جگہ پہ لگی ہوئی، کوئی تکلیف بھی نہیں تھی۔ کہتے ہیں میں پھر چلا گیا اپنے علاقے میں، اگلے سال جب پھر واپس آئے نا جی، پھر ایک بندہ آیا کہنے لگا جی آپ کی دعوت کرنی ہے، حاضر۔ کہتے ہیں میں پھر چلا گیا وہاں دعوت کھانے کے لیے، تو کہتے ہیں گھر وہی تھا، وہی گھر تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اب وہ بندہ جو لے کے جانے والا تھا وہ اور تھا، تو جیسے میں اس کے گھر میں پہنچا تو اب کھانے لگے ہوئے۔ میں نے کہا یہ خیر تو ہے، گھر تو وہی ہے لیکن نظام بدلا ہوا ہے۔ اس نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے، وہ میرا باپ جو ہے نا وہ رافضی تھا، اس نے آپ کی زبان کاٹی تھی، جس دن اس نے زبان کاٹی میرے رب نے اسے خنزیر بنا دیا۔ اس نے دروازہ کھول کے دکھایا اسے، اس نے کہا دیکھو یہ بندہ ہوا ہے جی، وہ خنزیر بن گیا تھا، اندر بندھا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ دشمن تھا، رب تعالیٰ نے اسے خنزیر بنا دیا ہے۔ اور بزرگ فرماتے میں نے وہاں پہ دعوت کھائی اس کی، وہ اس کا بیٹا سگا بیٹا جو ہے وہ پکا کٹر سنی بن چکا۔ سبحان اللہ جی، اندازہ لگائیں یہ ذلیل ایسے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور میں ایک آپ کو ایک مظفر گڑھ کا علاقہ ہے، یہاں پہ ایک اس کے نواح میں ایک گاؤں ہے، یہ بھی میں نے اپنی تفسیر ناموس صحابہ میں نقل کیا ہے۔ یہ بہت مستند بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ ہوتے تھے، ان کا نام تھا سید گامن شاہ جی، اللہ اکبر۔ بزرگوں کا کیا ادب تھا، وہ نام ان کا غلام رسول شاہ تھا، سید غلام رسول۔ وہ کہتے تھے میرے کام سیدھے نہیں ہیں، اپنے آپ کو غلام رسول کہتے ہیں وہ شرم آتی ہے مجھے، لہٰذا مجھے گامن شاہ کہا کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنے آپ کو گامن شاہ کہلواتے تھے، عالم نہیں تھے، پڑھے نہیں تھے کہیں سے بھی۔ توسا شریف کے جو بزرگ تھے بڑے،
ان کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے حضور کو تقریریں کرتا ہوں ٹوٹی پھوٹی، تو میرے نا اکثر پھڈے پڑ جاتے ہیں ان رافضیوں کے ساتھ، تو آپ ذرا مہربانی کریں، کوئی دعا کریں میرے لیے، تاکہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا فضل فرمائے کہ کبھی یہ مجھے ہرا نہ سکیں. جی انہوں نے فرمایا چل بیٹھ جا باہر. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اشارہ ہوا تو انہوں نے بلایا، ان کے منہ میں لعاب دہن ڈال دیا. پھر وہ بندہ 3 گھنٹے تقریریں کرتا تھا، اس کی تقریر کا جواب نہیں ہوتا تھا کسی کو. جی اللہ اکبر. وہ اس علاقے میں تقریر کر رہے تھے اور جاتے بھی بسوں پہ تھے. اس وقت کہاں اتنی گاڑیاں ہوتی تھی، لیکن ان کا ٹیکا بہت تھا، بہت بڑا امامہ باندھتے تھے، دھوتی باندھتے تھے. ہاں جی اور کپڑے جو ہے نا لٹھے والے کپڑے پہن کے جانے، اور 10-12 بندے ان کے ساتھ ہونے، اور پستول جو ہے نا وہ اپنے یہاں پہ رکھتے تھے، ڈب کہتے ہیں نا اسے، یہاں پہ رکھتے تھے. تو تقریر کر رہے ہیں جلسے کے اندر ہی، جی بیان کر رہے ہیں. بیان کے دوران ایک بندے نے کھڑے ہو کر نعوذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے دی. اس نے جیسے گالی دی نا جی، انہوں نے جناب وہیں سے پستول نکالا اور گولی مار دی. جیسے گولی لگی اب سارے بھاگ گئے. وہ جو ساتھ آئے وہ 10-12 وہ بھی نہیں ہیں. کسی بندے نے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، وہ جو مرا تھا مردود حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، کہا کہ اس کو جناب یہیں پہ پڑا رہنے دو. باقی سارے بھاگ گئے، ایک بھی نہیں بچا. جیسے حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ نماز شروع کروائی تھی، پیچھے 40,000 بندے تھے، سلام جب پھرا پیچھے ہے ہی کوئی نہیں وعلیکم السلام کرنے والا، سارے غائب ہو گئے تھے. یہ ایسی بدر قوم ہوتی ہے. تو آپ نے جیسے ہی جناب گولی ماری سارے بھاگ گئے. انہوں نے کہا بھائی کہیں یہ نہ ہو کہ مجھ پہ مقدمہ پڑ جائے. بات جو ہے نا وہ جنگل میں جیسے آگ پھیلتی ہے ویسے پھیل گئی. جی ڈی ایس پی جناب آ گیا وہاں پہ اپنے عملے کے ساتھ، وہاں پہنچا. اس نے کہا جی آپ بیٹھے رہے، ایسے بیٹھے ہوں، آیا آپ کے پاس، آپ بیٹھے ہوں. کہنے لگا جی یہ آپ نے بندہ مار دیا ہے. اللہ اکبر. آپ بزرگ بڑے ڈاڈے تھے. آپ نے میں نے کون سے تیری ماں کے یار کو مارا ہے؟ میں نے آج تک کوئی بندہ نہیں مارا. اس نے کہا یہ بندہ سامنے پڑا ہوا ہے. اس نے کہا دیکھ تو صحیح کون سا بندہ ہے. اس نے جیسے ہٹایا جی وہ خنزیر بنا ہوا، خنزیر بنا ہوا. یہ پاکستان کا واقعہ سنا رہا ہوں اور آپ کے جنوبی پنجاب کا واقعہ، سچا واقعہ ہے. اور علماء فرماتے جو بندہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ ہوتا ہے، قبر میں جاتے ہی اس کی شکل خنزیر والی ہو جاتی ہے، خنزیر والی شکل ہو جاتی ہے. چاہے دنیا میں جناب آیت اللہ بنا رہے یا جو مرضی بنا رہے، یہ مجتہد بنا پھرتا رہے یا جو مرضی بنا پھرتا رہے، لیکن قبر میں جاتی ہی اس کا چہرہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے، اس کی شکلیں جو ہے وہ بگڑ جاتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں واللہ خیر الماکرین. تو اب رب تبارک و تعالیٰ تدبیر فرمانے والا ہے. آپ دیکھیں یار جب بھی مسلمان غالب ہے نا، تعداد بھی کم تھی ان کی. سنیں ذرا رب تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے. تعداد بھی کم تھی، اسلحہ بھی کم تھا، افرادی قوت بھی کم تھی، سارا کچھ کم تھا ان کے پاس، اور ماحول بھی ان کے لیے سازگار نہیں تھا. ہمیشہ ایسے ہی کامیاب ہوئے، ہمیشہ ایسے ہی کامیاب ہوئے. آپ دیکھیں نا یار بدر کے اندر ایک طرف 1000 بندے ہیں اور ناچنے ٹاپنے کے لیے عورتیں لے آئیں، پینے کے لیے شرابوں کے ڈرم ان کے پاس پڑے ہوں، ایک ایک وقت میں 10-10 اونٹ نہر کر رہے ہوں وہ ہیں، اور ایک طرف مسلمان ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے چند کھجوریں ہوں ہیں، 7 سواریاں ہوں، 8 تلواریں ہوں اور 80 کل تیر ہوں. 80 تیریں ہوں ان کے صحابہ کے پاس بس. اور اللہ تعالیٰ نے فتح کسے دی؟ سبحان اللہ. تھوڑی جماعت کو. رب تعالیٰ نے خود قرآن میں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. یہ بات ہے باذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ چھوٹی جماعتیں ہی بڑی جماعتوں پر غالب آئی. سبحان اللہ. وہ مرزا جو جیلم کا ہے نعوذ باللہ ایسا دجال ہے، اس کا بیان سنا. وہ کہہ رہا تھا جی دیکھیں آج اگر خالد بن ولید بھی آ جائے نا اپنے ساتھ 1000 لوگ لے کر، تو ایک یہودی کلاشن کو لے کے کھڑا ہو جائے ان سب کو ختم کر دے. میں نے کہا بغیرت تو پھر سائنس کو ماننے والا ہوا، سائنس کو نے خدا مانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرما رہا ہے کہ میری جماعت غالب آئے گی، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یہودیوں کو ان پر غالب کر رہا ہے. ذلیل تمہیں شرم نہیں آئی ہیں بھائی؟ وہ بتائے نا یار 7 سواریاں ہوں، 8 تلواریں ہوں، 80 نیزے ہوں، کل 313 بندے ہوں، کل 1000 بندے سارے کے سارے اسلحہ سے شرابور ہوں، وہ سارے ذلیل ہو جائیں. ان کو پتہ ہے جناب اندلس میں جب مسلمانوں نے حملہ کیا تھا تو تعداد کتنی تھی اور ان کی تعداد کتنی تھی؟
آج بھی آپ دیکھ لیں فلسطینی جو جدوجہد کر رہے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے بیچاروں، 2000 کو مجاہد ہیں ان کے، اور دوسری طرف جناب دنیا کا سپر پاور بے غیرت ہیں، ذلیل ہوا پڑا یا نہیں ہوا پڑا، گھٹنے ٹیکنے میں مجبور ہوا یا نہیں ہوا، بھیک مانگ رہا تھا مذاکرات کی، مہربانی کریں جی ہمارے بندے چھوڑ دیں۔ ایک ایک بندے کے بدلے میں انہوں نے پتہ نہیں کتنے کتنے بندے چھڑوائے ہیں اپنے ہیں۔ اور ایک طرف یہ جو اس طرح کے بیٹھے ہوئے بے دین لوگ ہیں، یہ قوم کو بزدل کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بندہ اس طرح کہہ رہا تھا کہ اتنا لشکر، اتنے بندے، ہمیں نکالو اس کو باہر، اسے حیا نہیں آتی، لوگوں کو بزدل کر رہا ہے۔ میں یہ نہ دیکھوں اتنے بندے ہیں، میں یہ دیکھوں کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے۔ ہاں بس پھر بات ہی کیا یار، پریشانی کس چیز کی ہے؟ ایسے ڈرپوک اور بزدل قسم کے کمینے گھٹیا لوگ جو ہے نا، یہی قوم کے اندر بزدلی پھیلاتے ہیں، اور آپ کے ٹی وی پر بیٹھے ہوئے اینکر جتنے بھی ہیں یہ سارے یہودیوں کی مشینری سے قوم کو ڈرا رہے ہیں۔ قوم بیچاری ایسے نہ مر گئے۔ بتائیں یار، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف $100 کا ان کا میزائل تیار ہوتا ہے الیاسین، انہوں نے ان کے جناب کتنے کتنے $1000 کے، لاکھوں ڈالر کے ٹینکوں کو تباہ کر دیے انہوں نے۔ یار یہ پاور نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں ہے غیبی کہ ان کا ٹینک کھڑا ہوا ہے بالکل جناب گولے پھینک رہا ہے، اور ایک طرف سے نکلتا ہے مجاہد، وہ جا کے گولا جو ہے نا اس کے اوپر رکھ دیتا ہے، پورا ٹینک ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ آج تک کسی نے دیکھا ہے ایسے جا کے دشمن پر جناب بالکل ایسے جا کے مار دیا، تباہ کر دیا اسے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی تدبیر نہیں ہے، واللہ خیر الماکرین۔ بندہ کھڑا تو ہو یار، رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے، لیکن جو بزدل ہوں، ایسے گھٹیا لوگ ہوں، جو بندہ ذلیل اپنی گلی سے باہر نکل کے کسی بندے سے ملاقات ہی نہ کر سکے، اس نے تو بکواس کرنی ہے کہ خالد بن ولید جو ہے وہ بھی جناب نعوذ باللہ اگر ان کے سامنے آ جائیں تو وہ یہودی جو ہیں وہ غالب آ جائیں گے ان پر۔ ایسے بد دماغ لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ اس طرح تو پھر نعوذ باللہ من ذالک حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں مانیں گے یہ تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انکار کریں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے غلبہ پا سکتے ہیں جن یہودیوں کے سامنے؟ کیونکہ یہودی جو ہیں ان کے پاس دجال ہے، دجال جو ہے وہ تو جناب بارش برسائے گا، مردے زندہ کرے گا، زندوں کو مار دے گا، بڑا کچھ کر کے دکھائے گا۔ پھر بات کہاں سے کہاں جائے گی بھائی؟ پھر تو نعوذ باللہ من ذالک اگر یہ اس کی بات مان لی جائے تو پھر پیچھے جو ہے وہ ساری کی ساری جنگوں کا پوری سیرت کا جناب اس سے ہاتھ دھونا پڑے گا، یار کچھ بھی نہیں بچا ہمارے پاس تو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھئی اہل ایمان جو ہے نا انہیں رب تبارک و علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا، میں کہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، کافر جو ہے نا وہ شمشیر پہ بھروسہ کرتا ہے، اور بندہ مومن جو ہے وہ رب قدیر پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اتنی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔